کیسے ہو سکتا ہے کہ قاتل خود جو ہے وہ کہے کہ میں بتاؤں گا کہ قتل کس نے کیا؟ ابے ہم بتائیں گے قتل کس نے کیا بیوقوف؟ بتاؤ نا، کچھ تو بتاؤ، ارے کچھ تو بتاؤ، کچھ تو بتاؤ، کچھ تو بتاؤ نا۔ عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے، مروایا ہے، نشے میں دھت، یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا۔ ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس۔ سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو۔ تمہیں اتنا گمان اپنے بارے میں، اتنی غلط فہمی ہے کیسے؟ تم جو بولتے رہو گے تم دنیا کو مانے گی؟ تمہیں تو چپ کر کے اپنی زندگی گزار کے مر جانا چاہیے، تاکہ جب تمہاری شکل اور تمہاری بات نظر آئے گی تو لوگوں کو تمہارے کارنامے یاد آئیں گے۔ ابھی آج اس کے اندر اتنی ہمت ہوئی کہ وہ جو ہے وہ ان بچوں کو لے کر اور 15 دن سے یہ ڈرامے کر رہا ہے کہ وہ قاتلوں کا پتہ بتائے گا۔ ہم بتائیں گے قاتل کون ہے، بیوقوف تو ہے قاتل۔ سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو۔ میں در بدر ہو گئی، پوری قوم تباہ برباد ہو گئی۔ اس حرامی کا حرامی پن ختم نہیں ہو رہا، بے غیرت ہے یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے؟ اسے حرامی پن نہ کہا جائے گا تو حلالی پن کہا جائے گا۔ عمران فاروق کی عمران فاروق مر گیا، بچے اس کے چھوٹے، یہ میں پہلا آدمی ہوں ان 4-5 لوگوں میں جب عمران فاروق کی اس بیوہ سے، اور یہ جو بچے آج جو ہے وہ جوان ہو گئے، 3 سال سے 4 سال کے تھے یہ، جب ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کسی جگہ چھپا کے رکھا تھا، وہ ان سے کانٹیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ الطاف حسین پاگل ہوا تھا کہ بھائی ڈھونڈو، میرا کانٹیکٹ تو کرواؤ۔ اسکاٹ لینڈ کو پتا تھا کہ کس نے مارا ہے، ان کو خطرہ تھا کہ ان بچوں کو نہ مارے، انہوں نے چھپا کے رکھا تھا۔ اپنے ابو امی سے کہنا ہم الطاف بھائی کے ساتھ ہیں، وہ بھی ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ میری قوم بڑی بدقسمت ہے، یہ جو مہاجر قوم ہے نا، بڑی بدقسمت ہے۔ ہم تو کبھی اب سوچتے ہیں تو پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی ہم سے، کیسا کرمنل ملا ہمیں، 40 سال لگا دیا اس کے پیچھے، ابھی بھی یہ بچوں کھا رہا ہے، بچے کھا رہا ہے، یہ کھا گیا پوری قوم کو، یہ بے غیرت آدمی، پوری نسل کھا گیا میری، یہ بے غیرت ہے۔ اور اس کو اتنے جھٹکوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دے رہا۔ میں تو اس کے پیچھے اس کے لیے یہ دعا کرتا تھا، اب نہیں کروں گا، کہ اللہ میاں اس کو توبہ کر کے، اس کو بھی جو زندگی دی توبہ کر کے اٹھے، زندگی دنیا سے جائے۔ اس بے غیرت کو توبہ اس کے نصیب میں نہیں ہے، یہ میری پوری نسل تباہ برباد۔ آج جو یہ حشر ہے کراچی کا، ہم ایک آئینی ترمیم اپنے ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں سالے اسمبلیوں میں، منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ یار یہ آئینی ترمیم شامل کر لو، آئینی ترمیم شامل کر لو، پورے پاکستان میں اختیارات وسائل آ جائیں گے۔ اس بے غیرت کو اس شہر نے اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ 10 منٹ کی کال پر 5 لاکھ آدمی روڈ پر نکلتا تھا۔ اس حرامی کو یاد نہیں آئی کہ آئینی ترمیم کرانا ہے ملک کے قوم کے لیے؟ تو یہ ہڑتال کی اس نے آئینی ترمیم کے لیے، اس کو خیال نہیں آیا 40 سالوں میں؟ ہمیں آج یہ ہمیں سے پوچھتے ہیں لوگ کہ جو ہے وہ آپ کیا کریں؟ ابے آج ہماری طاقت تو دیکھو، بے غیرت اس قوم کو کہاں پہنچا دیا اس نے۔ 10 منٹ میں آئینی ترمیم، آج سے 10 سال 20 سال پہلے 15 سال پہلے یہ شہر میں 5 لاکھ آدمی روڈ پر امن کے ساتھ بیٹھتا، اسمبلی چھٹی کے دن اسمبلی کھلتی اور آئینی ترمیم پورے پاکستان میں پارٹی ہیرو بنتی۔ ایک پتھر چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک پتا توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک لڑکے کو ہتھیار دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شودا قبرستان بھر دیا، پورا جیلیں بھر دی، جوان لاپتہ کروا دیے، میں در بدر ہو گئی، پوری قوم تباہ برباد ہو گئی۔ اس حرامی کا حرامی پر ختم نہیں ہو رہا، بے غیرت ہے یہ، اس قوم کا مجرم ہے، سب سے بڑا غدار ہے۔ اور تو تیرا باپ دے کر گیا تھا تجھے یہ اختیار، تو ہر کسی کو غدار بولے، بے غیرت، ہر کسی کو غدار بولے تو، اور تیرے ساتھ والے جو ہے وہ 2 ٹکے کے سالے جو ہے وہ بے غیرت قوم کو بیچنے والے۔ 2 سالوں سے میں نے کچھ نہیں بولا کہ ختم ہو گئی چالے۔ میرے تمام مخالفین کان کھول کر سن لیں، آپ چھپ چھپ کے جتنی میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کرتے رہیے، میں یہی کہوں گا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اتنے عرصے سے 4 دہائیوں سے کھال فطرہ زکوٰۃ رو کی فنڈنگ 6000 درہم 6000 پاؤنڈ نہیں تھے، خاموشی سے اس کی بیوی کی اگر کسی نے کہہ بھی دیا تھا، اور اس سے تو کہا بھی نہیں تھا، اب وہ لاش لے کے ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اب کلوز کا تعلق آپ دیکھیے ایسا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تقریر کر کے جو ہے وہ عمران فاروق کے بچوں کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ دادا سے تو مل لو۔ ابھی کوئی دادا بھی جو ہے وہ پوتوں کو سوشل میڈیا پہ بلاتا ہے؟ بیوقوف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تمہارا اس سے کانٹیکٹ ہی نہیں تھا۔ پر عمران فاروق کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بچے، اس کی بیمار ماں، اگر تو تیرا کانٹیکٹ ہوتا اس سے، اگر تو ان کی خدمت کر رہا ہوتا، آبیاری کر رہا ہوتا، تو تجھے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اس کو آواز لگانی پڑتی کہ آ جاؤ دادا ابو سے آ کر مل لو۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں عمران فاروق کو کس نے مارا، وہ ایم کیو ایم میں ہے، پی ایس پی میں ہے، ساتھیوں کو ان قریب تیری میں بتاتا ہوں۔
بے غیرت. میں بتاتا ہوں اس لیے بلایا ہے آج آپ لوگوں کو. عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے, مروایا ہے, نشے میں دھت. یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے, انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا. ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس. ہاں, اور کس دن مارا؟ جس دن تمہاری الطاف حسین سالگرہ کا دن ہے. انہوں نے تمہیں سالگرہ کا تحفہ دیا عمران فاروق کو 17 سپٹمبر 2010. 40 سال لگانے والے عمران فاروق, پورا آپریشن بھگتنے والے عمران فاروق کو اسی کے قائد کی برتھ ڈے پہ, سالگرہ پہ اس کی موت کا تحفہ دے رہے ہیں. یہ الطاف حسین 17 سپٹمبر کو اس کو شہید کر کے قتل کرنے والوں نے اس کے ساتھ جو ان کا پرسنل سیکرٹری کہہ لیں, ان کا رشتہ دار کہہ لیں, جو وہ بھی شریفی آدمی ہے, وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے, افتخار, اس کو فون کر کے کہا, فون کر کے بتایا کہ جو وہ بھائی کو برتھ ڈے گفٹ ہم نے دے دیا ہے. گرفتار ہوئے, اس کے بعد اسکاٹلینڈ یارڈ نے گرفتار کیا ہے. یہ کال ساری موجود ہے, گفتگو ساری موجود ہے. اس کے بعد گرفتار ہوئے, کیس چلا ہے. اور کہاں پہ کیس رکا ہے میں بتا دیتا ہوں. ابھی میں نے تو آج سے کتنے سال پہلے جب ہم اس ایم کیو میں نہیں آئے تھے, اور ایم کیو میں آنے کے بعد بھی, اور اب میں اس بات کو دوبارہ کہتا ہوں کہ بھائی مصطفیٰ کمال کی بات مت سنو. برطانیہ ہے دنیا کا بہترین, وہاں پر انٹیلیجنس کا نظام ہے, دنیا کی بہترین جوڈیشری ہے, دنیا کی بہترین اسکاٹلینڈ یارڈ ہے, MI6 ہے, MI5 ہے. وہاں تو ISI نہیں ہے نا, وہاں تو پاکستانی ایجنسیاں نہیں ہے نا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا لو کہ بھائی وہ انفلوئنس کر رہی ہیں. وہاں تو آزاد ملک ہے. آج تم وہاں کے شہری ہو الطاف حسین, تم برطانیہ کی عدالت میں جا کر یہ ایپلیکیشن کیوں نہیں لگاتے, پٹیشن کیوں نہیں لگاتے کہ میرے 40 سالہ دیرینہ ساتھی کا برطانیہ کی سرزمین پر قتل ہو گیا, مجھے اس پہ قاتلوں کا پتہ لگا کر دیا جائے. میرے بچوں, تم مجھ سے پیار کرتے ہو, میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں. جاتے جاتے میں تمہیں آؤ ایک پپی, دوسرے گال پہ دوسری پپی. جیتے رہو, خوش رہو.